لڑکیوں کی مائیں شادی سے پہلے بتاتی نہیں ہیں کہ ان کو پی سی اوز ہے اور بعد میں سسرال والوں سے چھپا کے میرے آفس میں لاتی ہیں ٹریٹمنٹ کرانے. دیکھیں یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. آپ اگلوں کے آگے کلیئر پکچر رکھا کریں. اچھا, اس کے علاوہ اب یہ جو پی سی اوز کا فائنل میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے جیسے منہ پہ جو بال آ جاتے ہیں, چہرے پہ ایکنی وغیرہ کے جو ایشوز وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اس کا یہ بعد میں ہیلنگ سسٹم رہتا ہے انہی ڈائٹس کے ساتھ, یا پھر اس کی کوئی الگ سے ٹریٹمنٹس بھی لینی پڑتی ہیں, ان کے الگ میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں؟ اچھا, یہ اسکن پرابلم ہے ہی نہیں اگر پی سی اوز کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں. میرے پاس آتی ہیں بچیاں فضا اور انہوں نے لیزر کرواتی ہیں. لیزر تب کام کرے, لیزر ایک اچھی چیز ہے جب وہ پرابلم کسی اور وجہ سے ہو, لیکن اگر آپ کا ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہے تو لیزر کیا کر لے گا؟ بال تو آپ کو آئیں گے ہی آئیں گے. جب آپ کے ہارمون لیولز نارمل ہوتے ہیں, یہ لڑکیوں کی پوری گردنیں اور آرم پٹس کالی تھیں, میرے پاس غائب ہوئی ہیں ماشاءاللہ, جیسے جادو کی طرح. وہ جادو نہیں ہوا, وہ انسولین ریزسٹنس نیچے گئی ہے تو یہاں سے اور یہاں سے بغلوں سے سیاہیاں غائب ہو گئی ہیں. اسی طرح بال آنا بھی ختم ہو جاتے ہیں, ایکنی بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور آخری یہ جو لڑکیوں سے شادی کرتے وقت لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, اچھا یہ پی سی اوز کی پیشنٹ ہے, اچھا خاصا رشتہ طے ہوا تو انکار ہو کے چلا جاتا ہے کہ نہیں یار لڑکی پی سی او کی پیشنٹ ہے, آئی تھنک اس کو بیاہ کے نہیں لانا, اچھی ہے سب ہے مگر بیچاری پی سی اوز کی پیشنٹ ہے. آئی تھنک یہ لڑکی والوں کا رائٹ ہے. اٹس اے ویری آئی تھنک نیوٹرل اسٹیٹمنٹ. دیکھیے جی, اگر آپ بھی اپنی بچی کا کہیں رشتہ کرنے جائیں گے, اگر مرد میں کوئی سیکچول پرابلم ہوگی یا کوئی میڈیکل پرابلم ہوگی, ہماری سوسائٹی نے اس معاملے میں تھوڑی بائسڈ ہے نا. اگر آپ مرد کو نہ کریں گے, وہ کہیں گے جی صحیح کیے نہ کیے, وہ تو فرٹائل ہی نہیں تھا. تو آئی ایم ویری سوری, میری اسٹیٹمنٹ انسینسٹیو نہیں ہے, لیکن میں بات ہمیشہ اصول کی کرتی ہوں. اگر آپ کی بھی اس وجہ سے ہوا ہے تو جی ان کو رائٹ ہے. اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کو فرٹائل وائف چاہیے اور یہاں پر یہ پرابلم ہے, اور میں کہتی ہوں آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا, اچھی بات ہے, آپ نے ان کے آگے کلیئر پکچر رکھی ہے. تو اگر آؤٹ آف لو وہ آپ کے ساتھ اس جرنی میں چلنا چاہتے ہیں, آپ کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں اور پیشنس رکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اف دے ریجیکٹ, ہر ایک کو رائٹ ہے. بٹ آپ کہہ رہی نا کہ اگر اپنی لائف سٹائل چینج کرے, ڈائٹ چینج کرے, تو لڑکی کی یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. میں ایک ایتھیکل کوسچن کا آنسر کر رہی تھی کہ جی اگر اس ریزرویشن کی وجہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تو یہ اس کا حق ہے. ایک اور چیز اور ایک اور چیز, سوری فضا, میں کہنا چاہوں گی, میرے پاس ایسے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں, لڑکیوں کی مائیں شادی سے پہلے بتاتی نہیں ہیں کہ ان کو پی سی اوز ہے اور بعد میں سسرال والوں سے چھپا کے میرے آفس میں لاتی ہیں ٹریٹمنٹ کرانے. دیکھیں یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. آپ اگلوں کے آگے کلیئر پکچر رکھا کریں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں. بات تو صحیح ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, سچ بتا دیں, اللہ مالک ہے. اللہ نے پیدا کیا اور اس بیماری کے ساتھ بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا میں, تو پھر آگے کے حالات بھی جو ہے نا آسان کرے گا. بہت اچھی بات کی. اس چیز کے ساتھ ایک میسج بھی بہت اچھا گیا سحر آپ کا. اسکن رف ہوگی, ایکنی شروع ہو جائے گی. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کلائنٹ آئی تھی, ان کو سینے پہ بھی بال آ رہے تھے, وہ بھی آنا شروع ہو سکتے ہیں. اچھا, تیسری چیز جو آپ کے پاس ہوگی, آواز بھی آپ کی تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے. اور جب عورت میں ٹیسٹوسٹرون اوپر جاتا ہے, یاد رکھیے کہ ہمیشہ ساتھ انسولین بھی اوپر جاتا ہے. ٹیسٹوسٹرون اور انسولین عورت میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو کے اوپر جاتا ہے, اور جب وہ اوپر جاتا ہے تو ایبڈومینل فیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹیسٹوسٹرون جب آپ کا اوپر جائے گا, آپ کو موڈ ڈسٹربنسز بھی ہوں گی, آپ کو سلیپ ڈسٹربنسز بھی ہوں گی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایلوپیشیا کی ایک بہت بڑی ریزن بال گرنے کی یہاں پر ٹیسٹوسٹرون اسکیلپ میں زیادہ ہونا ہوتا ہے. تو پی سی اوز والی لڑکیوں کے بال بھی اسی وجہ سے گرتے ہیں کیونکہ ان میں ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ون آف دا فیو ارلی سمٹمز ہیں. جب میل ہارمون لڑکی میں, عورت میں فیمیل ہارمون سے اوپر چلا جائے, ہر عورت کے اندر, جیسے ہر مرد کے اندر فیمیل ہارمون بھی ہوتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے, عورت کے اندر بھی میل ہارمون ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے, وہ کم ہوتا ہے. جب ٹیسٹوسٹرون کا دوسرا نام اینڈروجن ہے, وہ اوپر جائے گا تو شروع میں لڑکی میں اینڈروجن والے سمٹمز آئیں گے. اب کیا آئیں گے, یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں, پی سی اوز کی ارلی علامات. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس سحر چاولہ موجود ہیں اور ہم نے ان کو مدعو اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کو بتا سکیں یہ جو پی سی اوز کے پرابلمز ہیں یہ کیوں ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشوز ہو رہے ہیں, پی سی اوز کے موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں, اور یہ اوبیسٹی فضول میں, پھر ان کے اور بھی باڈی میں ایسے سمٹمز ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں انسولین بھی بڑھ جاتی ہے, اور یہ جیسے ہیئر فال ہے, چہرے پہ بال آ جانا, ایسے بہت سارے ایشوز کا شکار ہوتے ہیں. تو بھی ڈائٹیشین ہے, ان کے پاس تو پیشنٹس آتے ہیں. شی از ون آف دا فیمس پرسن. اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں تو ان سے اچھی ڈائٹیشین ابھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے خاص اس کے لیے مدعو کیا کہ آپ بتائیں گی آج ہمیں کہ یہ پی سی اوز کی پرابلمز لڑکیوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیوں ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو فار کمنگ. تو اوور ٹو یو, اب آپ بتائیے. جی, پی سی اوز کا مطلب میں بتا دیتی ہوں. پی پولی یعنی بہت ساری,
सिस्टिक यानी रसौलियाँ, ओवरियन यानी ओवरी में जो औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ सिंड्रोम। सिंड्रोम किसी एक बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बीमारियों या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को, जिसकी वजह से बज़ाहिर जो एक मेडिकल कंडीशन सामने आती है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम इज़ नेवर अ सिंगल डिजीज़। इसी तरह पीसीओएस में भी आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सूरत आती है। हमारे पास जो इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है, जो टिपिकल डायग्नोसिस है, वो जब आता है अल्ट्रासाउंड के बाद आता है। लेकिन मेरा आज स्पेशली यहाँ आने का मकसद ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोसिस से पहले, उससे भी अर्ली स्टेज में आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। देखिए जी, रसौली बनना शुरू होगी, ज़ाहिर है वो सर्टेन मिलीमीटर साइज़ तक पहुँचेगी तो डायग्नोज होगी ना, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम पहले तो शुरू हुआ होगा, कुछ महीनों पहले शुरू हुआ होगा, साल पहले शुरू होगा, तो आप उसको कैसे डायग्नोज मगर करेंगे? इसका पता कैसे चलता है, कोई अलामात को ऐसे साइंस लड़कियों को, क्योंकि यही तो लेट हो जाता है, पता कुछ चलता नहीं है। बिल्कुल वही बताने लगी हूँ। एक बात मैं ये बता दूं कि मोटापा पीसीओएस की वजह से भी होता है और मोटापे की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। Okay, ये बड़ी ये गहरी पूरा एक बात मैंने circle की है है। फिर। इट्स अ पूरा सर्कल। पीसीओएस आपके पास होता है। एक गुड न्यूज़ है शहर की, मगर मैं शहर से पूछे बगैर कभी भी नहीं बताऊंगी जब तक शहर नहीं अलाउ करेंगी मुझे, और अगर वो खुद कहना चाहें तो मुझे बता दे, कह दूं क्या प्लीज मैं? प्लीज प्लीज। माय गॉड, शहर की शादी हो गई, 3 दिन हो गए शहर की शादी कर ली। मैंने ये किस्सा सुना जब अभी न्यूज़ ब्रेक थी, और मैं इतना खुश हुई। इतने अच्छे इंसान हैं जिनकी मैंने पिक्चर्स देखी अभी। ही इज सच अ चार्मिंग, गुड लुकिंग पर्सनालिटी। जितनी प्यारी ये है, उसी तरह के इनको हस्बैंड, इनके जो हमसफ़र हैं वो उनको मिले। और शादी की स्टोरी इतनी डिफरेंट है। मैं चाहूँगी भाईजान के साथ ये शो पे आए तो हम इनका सेलिब्रेशन शो करेंगे। यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं रखेंगे, आप लोग कॉल्स करिएगा और हम सिर्फ इनको मुबारकबाद और दुआएं जो है ना वो देंगे। सबसे बड़ी बात एक ज़रूरी जो मैं बताना चाहती हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको जब ये शो पे भाई के साथ आएंगी तो बताऊँगी। इनकी शादी बहुत सिंपल हुई है। इनकी शादी पे कोई फजूल के अखराजात नहीं थे, फजूल के कपड़ों की शॉपिंग नहीं थी, फजूल के जेवरात की शॉपिंग नहीं थी, फजूल के इवेंट का मसला नहीं था, फजूल के वेन्यू, खाना पीना चीज़ें। 2 लोगों ने रहना था, 2 लोगों ने अपनी मर्ज़ी के गवाह जो है वो अरेंज किया, और जिस वक्त इनका दिल किया इन्होंने निकाह करके, तो जो आपको पता है तो वैसे ही इस पर बरकत है। निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। मैं यही समझाती हूँ। कल भी इसी टॉपिक के ऊपर मैंने शो किया था कि बिफ़ोर रिलेशनशिप और आफ्टर शादी रिलेशनशिप ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोशिश ये करें कि किसी लाइफ पार्टनर को अगर आपने देख लिया है, चुन लिया है, समझ लिया आपके टाइप का है, या लड़के ने लड़की को समझ लिया है, आप उसके बाद फिर परसू करें, अपनी ज़िंदगी में निकाह लेकर आएँ, निकाह करें। निकाह इज़ गुड। और एक बार आपको वैसे इससे हट के बात बताती हूँ। ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़के ऐसे बहुत सैड जोन में चले जाते हैं। एक बार अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए ज़िंदगी में, दूसरी बार डिज़ास्टर हो जाए, मैं कहती हूँ तीसरी बार हो जाए, चौथी बार हो जाए, मगर निकाह करें। निकाह से हट के जो रिलेशन रखते हैं ना लोग, वो नहीं सही। तो इसीलिए ये इन्होंने जो यहाँ पर एक मिसाल काम की है कि एक दिखाया कि शादी भी ऐसी की जो बहुत सिंपलिसिटी के साथ थी, और हमारा दीन भी हमें इसी तरह की शादी करने की जो है तरगीब देता है। तो आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। Thank you. बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। अब जब आप आएंगी यहाँ पर तो इंशाल्लाह। खूबसूरत से ईस्टर्न जोड़े में आप Definitely. और भाईजान भी कोई शलवार कुर्ता में मुझे दिखने चाहिए, Definitely. ताकि ज़रा हम आपके साथ सेल्फी पिक्चर्स खिंचाएं, हम सोशल Definitely. मीडिया पर लगाएं। और ये आज की ताज़ा खबर थी, तो बहुत सारी दुआओं के साथ हम इनको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू Thank सो you so मच। much. बहुत ख्याल Thank you. रखिएगा। Thank you.